حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر کیا الزامات لگائے گئے؟ دیکھیں الزامات سطحی قسم کے الزامات تھے، کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک بڑا الزام ان کی طرف سے یہ تھا کہ جی انہوں نے سرکاری چراگاہ کو اپنے لیے مختص کر لیا۔ سرکاری چراگاہ کو کیسے مختص کر لیا؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ تھا کہ مدینہ سے کچھ کلومیٹرز کے فاصلے پہ ایک چراگاہ مقرر کی گئی جو سرکاری چراگاہ تھی، 80 کلومیٹر کی لینتھ میں تھی، اور اس میں بیت المال کے گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے جو چرتے چکتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک اس میں کافی بڑی تعداد میں یہ مال مویشی ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اس کی ایکسٹینشن کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو سرکاری چراگاہ تھی اس کی انہوں نے ایکسٹینشن کر دی۔ جب ایکسٹینشن کر دی تو اب سرکاری چراگاہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی یہاں پہ کوئی اور اپنے جانور نہیں چرائے گا، یہاں کا پانی بھی، یہاں کے جو چشمے وغیرہ تالاب ہیں، ندی نالے ہیں، وہ سب سرکاری جانوروں کے لیے جو ہے وہ اب اسپیسیفائی ہو چکے ہیں۔ اب اس پہ یہ باغیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اب اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین کو کیسے وہ سرکار کے لیے مختص کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے تو اللہ کی زمین جو ہے اس کا پانی، اس کی گھاس پھوس، اس کا چارہ ہم سے روک لیا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیے۔ بلکہ جب یہ باغی آئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تو حضرت عثمان نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ سورہ یونس کی تلاوت کریں۔ حضرت عثمان نے سورہ یونس کی تلاوت شروع کی۔ تو جب اس آیت پہ پہنچے قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہ دیکھو اللہ نے جو تمہارے لیے رزق اتارا ہے اس میں سے کچھ کو تم نے حلال کچھ کو حرام بنا لیا۔ تو اس پہ باغیوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سمجھایا بھی کہ دیکھو بھائی یہ آیت تو مشرکین مکہ کے کانٹیکس میں ہے کہ جنہوں نے اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو حلال اور حرام بنا لیا تھا، اللہ نے کوئی حکم نہیں نازل کیا تھا ان جانوروں کی حلت اور حرمت کے حوالے سے۔ تو یہ تو ان کے کانٹیکس میں، میرے بارے میں تو یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی، اور وہ بھی جو چراگاہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرکار کے لیے مختص کی تھی، اور جب مال مویشی جو ہے وہ بیت المال کے بڑھ گئے تو اب اس میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے اس کی ایکسٹینشن ہی کرنی تھی، تو میں نے اس کی ایکسٹینشن کر دی۔ تو وہ میں نے کوئی ذاتی استعمال میں کیا لے کے آنا ہے؟ وہ تو سرکار کے مال کے لیے میں نے اس کی ایکسٹینشن کی۔ تو باہر خارجی قسم کے لوگ تھے جنہوں نے یہ اعتراض کیا۔